اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلوا أرحامكم۔ پروردگار متعال کے شکر گزار ہیں جو مسلسل ماہ مبارک رمضان کی ان ساعتوں سے بہرمند ہونے والوں میں سے ہم سب کا شمار فرما رہا ہے۔ عشرہ اولیٰ ختم ہوا چاہتا ہے۔ آج 10 رمضان المبارک کا دن ہے، روز وفات محسن اسلام کائنات حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا دن ہے۔ ضیافت پروردگار میں ہم پہنچے ہیں اس نقطے پر کہ حضرت ہم سے اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس ضیافت میں پروردگار متعال کی جانب سے جہاں اس کی کتاب کا تحفہ ہے وہاں روزے کا تحفہ ہے۔ اگر انسان اچھے طریقے سے کتاب خدا کی تلاوت کرے تو بہتر طریقے سے حق اللہ اور حق الناس کو ادا کرتا ہے۔ اگر روزے کو بھی اس کے تمام تر آداب اور شرائط کے ساتھ بجا لائے تو انسان اپنی آخرت کی بھوک اور پیاس کا اہتمام کرتا ہے، غریبوں کی بھوک اور پیاس کا اسے درد ستائے دیتا ہے، اپنے بڑوں کا احترام کرتا ہے، بچوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کے ساتھ پیش آتا ہے، اور بہرحال رشتہ داروں کے ساتھ وہ جو ایک رحم کے زیر سایہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہے۔ کیوں؟ اس خاطر کہ نہ صرف یہ کہ ان کی دنیا بنانے میں ان کے مددگار ہو سکیں بلکہ بہتر طریقے سے مل کر آخرت کو سجا سکے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، وہ خاندان ہی معمولاً بہتر ہوتے ہیں اور ان کے مابین رشتے استوار رہتے ہیں، مضبوط رہتے ہیں، جن خاندانوں کو اللہ اور اس کی حجتوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استوار کیا جاتا ہے، جن رشتوں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جوڑا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا عزیزوں، جب معیار دنیا ہو جائے، خوبصورتی ہو جائے، پیسہ ہو جائے، دنیا کا مقام و مرتبہ ہو جائے اور فقط اسی معیار کی سبب سے رشتوں کو جوڑا جائے تو وہ رشتے بہت زیادہ مضبوط نہیں رہ پاتے۔ لیکن اگر رشتوں کو خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جوڑا جائے، ایمان اور اخلاق کو مد نظر رکھتے ہوئے خاندانوں کو بسایا جائے تو ایک رحم مادر کے زیر سایہ آنے والی اولادیں بہتر طریقے سے دنیا و آخرت میں ایک دوسرے کے مددگار ہو پاتے ہیں۔ حضرت ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جسے یہ 4 نعمتیں نصیب ہو گئیں ایسا ہے اس نے دنیا و آخرت کی خیرات اور نیکیوں کو پا لیا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزو، ایک پاکیزہ خاندان، ایک دنیا و آخرت کے لیے مفید اور کارآمد ہمسر کتنا بڑا پروردگار متعال کا تحفہ ہے کہ بعض دیگر روایتوں میں کہ اس کے بعد انسان کے پاس عذر نہیں رہ جاتا کہ کیوں کر میں اپنی آخرت کو نہیں سجا پایا۔ فرمایا جسے 4 نعمتیں نصیب ہو جائیں رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، اسے دنیا و آخرت کی خیرات نصیب ہو گئی۔ ایک، وہ تقوی مل جائے، وہ پرہیزگاری مل جائے، وہ دل کا خوف نصیب ہو جائے کہ جس کے سبب سے اپنے آپ کو گناہان کبیرہ اور صغیرہ سے بچا سکے۔ 2، وہ پاکیزہ اخلاق، وہ اچھے اخلاق، وہ حسن اخلاق اسے نصیب ہو جائیں جس کے سبب سے وہ دنیا والوں کے مابین نورانیت کو پھیلا سکے، پاکیزہ کردار کو نشر کر سکے۔ 3، اس کے پاس وہ حلم و بردباری ہو کہ کسی کے پاس اگر جہالت ہے، نہیں جانتا ہے، جس کی بنا پر اس کے کردار میں جو ہے وہ اچھی چیزیں جو ہے وہ نظر نہیں آتی، اس کی نسبت سے بردباری دکھائے۔ اذا مروا باللغو مروا کراما، جب دیکھ رہا ہے کہ سامنے والے کے پاس ظرف نہیں ہے اب خاموشی سے گزر جائے۔ 4 اور آخری شے، زوجۃ صالحہ، وہ پاک و پاکیزہ زوجہ کہ جو دنیا و آخرت کی نسبت سے کارآمد ہو، دنیا و آخرت میں مددگار ہو۔ کیا پروردگار متعال نے تحفہ عطا کیا عزیزو، روز وفات حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، کیا تحفہ عطا کیا اللہ کے رسول کو، کیا مقام اور مرتبہ اس شہزادی کا خدا کی بارگاہ میں کہ جب
بیٹی اور فاطمہ جیسی بیٹی، شہزادی کونین جیسی بیٹی جو کہ زوجہ قرار پانے والی ہے اللہ کے رسول کی اور مادر گرامی پانے ہونے والی ہے 11 اماموں کی عزیزو، جب یہ تحفے کا موقع آیا تو اللہ کے رسول کو پروردگار متعال کی جانب سے حکم ملا 40 دنوں تک اللہ کی عبادت میں اپنے اوقات کو بسر کرو۔ اور بہرحال حضرت خدیجہ سے یہ دوری پروردگار متعال کے حکم کی سبب سے تھی تاکہ اس بہترین تحفے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا جا سکے۔ ایسے موقع پر جناب خدیجہ کو پیغام بھیجا، اے خدیجہ یہ دوری ناراضگی کے سبب سے نہیں ہے، یہ گلہ شکوے کے سبب سے نہیں ہے، یہ امر الہی ہے۔ اور اس موقع پر جناب خدیجہ کے مقام کو بیان کیا، اے خدیجہ پروردگار ہر روز میں اپنے کرام ملائکہ پر، اپنے بزرگ ملائکہ پر تجھ جیسی کنیز کے سبب افتخار کرتا ہے۔ دیتی جناب خدیجہ چلتی چلی جاتی تھی اور پروردگار متعال یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، حبیب ہم نے تجھے تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ جب معراج سے پلٹ رہے ہیں تو جبرائیل ایک مرتبہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ خدیجہ تک میرا اور میرے رب کا سلام پہنچا دیجیے گا۔ یہ ہے مقام اللہ کی بارگاہ میں شہزادی کا، اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کیفیت یہ کہ شدت کے ساتھ جناب خدیجہ سے محبت فرماتے ہیں۔ یہ ایمان کی علامت ہے۔ جیسے جیسے انسان کے وجود میں ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، کائنات کی ہر وہ شے کہ جو خدا کے تقرب میں انسان کے لیے مددگار ہوتی ہے اس کی نسبت سے بھی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ سبب ہے روایتوں میں جیسے جیسے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، پاک و پاکیزہ اور مومن زوجہ کی محبت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہاں عزیزو، کس قدر شدت کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے اللہ کے رسول کہ جب تک جناب خدیجہ تھی اور کوئی شادی نہیں فرمائی آپ نے۔ جس سال جناب خدیجہ کی رحلت ہوئی اس سال کو عام الحزن قرار دیا اللہ کے رسول نے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد جب تک آپ زندہ رہے جناب خدیجہ کو یاد کیا، کثرت سے یاد کرتے، گریہ فرماتے، بہترین طریقے سے مدح و ستائش کرتے۔ جب کبھی بھیڑ ذبح کرتے جناب خدیجہ کی سہیلیوں کے لیے اس میں سے گوشت بھیجا کرتے۔ جب دیگر ازواج نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ کیوں کر آپ اس سن رسیدہ زوجہ کو، اور بسا اوقات اپنے جملے بدلے، اللہ نے تو آپ کو ان سے بہتر ازواج عطا کر دی، فرمایا ایسا نہیں ہے، اور پھر 5 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ کہا خدیجہ نے نہیں، کون ہو سکتا ہے خدیجہ کی مانند، کون ہو سکتا ہے خدیجہ کے درجے پر؟ اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب تم لوگ تکذیب کر رہے تھے، اس نے اس وقت مجھ پر ایمان لایا جب تم لوگوں نے انکار کیا تھا، اس نے اس وقت مجھے پناہ دی جب لوگ مجھے پناہ نہیں دے رہے تھے، دھتکار رہے تھے، اس نے اس وقت مالی اعتبار سے میری مدد کی جب لوگوں نے اپنے دروازے بند کر دیے تھے، اور پروردگار نے اس ذریعے سے مجھے صاحب اولاد کی اور فاطمہ جیسی بیٹی، 11 اماموں کی ماں بیٹی عطا کی۔ ہاں عزیزو، یہ ہے مقام خدیجہ، خدا کی بارگاہ میں، اس کے حبیب کی بارگاہ میں، جنت کی افضل ترین 4 خواتین میں جہاں جناب مریم کا نام ہے، جہاں جناب آسیہ کا نام ہے، وہاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور آپ کی پاک و پاکیزہ بیٹی، معصومہ بیٹی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا نام ہے۔ کامل ترین خواتین میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کا نام ہے، اور کیوں نہ ہو عزیزو، یہی سبب ہے کہ آپ کا فراق اللہ کے رسول پر بہت شاق تھا، اپنا سب کچھ اللہ کے رسول کی راہ میں قربان کر دیا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا اور اس کی حجتیں فراموش کر جائے جناب خدیجہ کو؟ جب سید الشہداء کی زیارت کرتا ہے انسان، اس موقع پر سید الشہداء سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، اے خدیجۃ الکبریٰ کے فرزند حسین، تجھ پر سلام۔ آؤ عزیزو، اس بی بی کی زندگی کو نصب العین قرار دے، خدا کی راہ میں، اس کی حجت کی راہ میں اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ پروردگار متعال سے آج اس روز وفات حضرت خدیجۃ الکبریٰ محسن کائنات، محسن اسلام ہستی کے توسط سے پروردگار متعال کی بارگاہ میں مانگے۔ بہت سخت تھا اللہ کے رسول پر جناب خدیجہ کا فراق، بہت سخت تھا عزیزو۔ جب جناب خدیجہ کو دفنا کر پہنچے، بس ایک مصیبت کی روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 5 سال کا سن ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا، اپنے باپ کے ارد گرد گھومتے چلی جاتی ہیں، بابا کے دامن کو تھام کر کہتی ہیں، این امی، بابا میری مادر گرامی کہاں ہے؟ جبرائیل امین نازل ہوتے، اللہ کی جانب سے سلام لاتے، بہترین مقام پر پروردگار متعال کے محضر میں جناب آسیہ اور جناب مریم کے ہمراہ ہیں، فاطمہ کی دلجوئی کے اسباب کی فراہمی کی۔ جب کوئی بچپنے میں یتیم ہو جائے، اس کی اسی طرح سے
دل جوئی کی جاتی ہے، شفقت بھرے ہاتھ پھیرے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول موجود ہیں جو دلاسا دے رہے، لا یوم کیومک یا ابا عبد اللہ، کوئی دن بھی کربلا والوں کے دن کی مانند نہیں ہے۔ ہائے رے حسین کی یتیمہ، باپ کا بے سر کا لاشا، رونا چاہتی ہے شمر کے تازیانے، اور بچی کی فریاد، بابا تیرے بعد بھی تیری سکینہ کو تجھ پر رونے نہ دیا گیا۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔